بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن مجید۔ سلام علی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام صدق اللہ العظیم۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ سورہ زمر کی آیت 68 ہے۔ پچھلی آیت میں حق تعالی شانہ نے اہل کفر و شرک کے بارے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی شانہ کی عظمت، اس کی بڑائی، کبریائی، برتری کی قدر نہیں پہچانی جتنا اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ حق تعالی شانہ کی عظمتوں میں یہ بھی ہے کہ روز قیامت پوری زمین اس کی مٹھی میں اور سب آسمان لپٹے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ پوری طرح ہر چیز اس کے قبضہ کنٹرول میں اور اس کی قدرت جاری اور حاوی۔ لیکن بندوں کو ہاتھ کا لفظ سن کر اپنے ہاتھ پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات جسم سے، تجسم سے، جسمانیت سے، محدود ہونے سے پاک ذات ہے۔ سبحانہ۔ اس آیت میں جو بھی پڑھی گئی نفخ فی الصور ارشاد فرمایا، تو قیامت برپا کیسے ہوگی؟ صور میں پھونکا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، فرمایا کہ اسرافیل نے ایک سینگ جیسی چیز، ہم اپنے بیل کا سینگ نہ سمجھ لیں، جس کا ایک سرا اسرافیل نے اپنے منہ سے لگا رکھا ہے اور دوسری سائڈ اس کی اتنی بڑی ہے کہ سب زمین و آسمان اس کے سامنے تھوڑے ہیں۔ اتنا بڑا دوسری طرف سے اس کا دائرہ ہے، اور وہ کان لگائے اللہ کے حکم کا منتظر ہے اسرافیل کہ جس وقت مجھے آرڈر ہو میں فوری طور پر اس میں پھونک دوں۔ تو پہلی پھونک کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی شانہ خود بتا رہے ہیں، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان میں جتنے کوئی ہوں گے سب اس آواز کے سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے سور کی آواز ایک شخص اپنا پانی کا حوض درست کر رہا ہوگا، اس کے
کان میں پڑے گی اور آواز سنتے ہی وہ گرے گا، اٹھنے کی کوشش کرے گا، دوسری طرف گر جائے گا، اور پہلے تو بے ہوشی ہوگی، پھر سارے ہی جاندار مر جائیں گے۔ زمین میں بھی آسمانوں میں بھی جہاں جو کوئی ہے اس پھونک کے اثر سے بے ہوش ہوگا، پھر مر جائے گا، الا من شاء اللہ، لیکن جس کو اللہ بچانا چاہیں گے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وہ مریں گے نہیں۔ وہ کون ہیں؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں یہی 4 بڑے فرشتے، اور بعضوں نے فرمایا کہ حملۃ العرش 8 فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ کے عرش کو اٹھانے کی ہے، وہ بھی بے ہوشی اور موت سے بچیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بے ہوشی اور موت حضرت انبیاء علیہ السلام اور حضرت شہداء کرام پر طاری نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کے اول وہلہ میں، لیکن بعد میں لکھا ہے کہ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی اللہ کے آرڈر پر فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات ارشاد ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوبارہ پھونک مارنے کا اللہ پاک اسرافیل کو آرڈر فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں پھونکوں کے نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ وہ 40 دن ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں جانتا، میں نے جتنی بات سنی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تمہیں بتا دی۔ پھر وہ پوچھنے والا ایسا تھا، اس نے ضد کی، کہنے لگا کہ آپ بتائیں پھر وہ 40 مہینے ہوں گے اگر دن میں، یا 40 سال ہوں گے؟ صاف فرمایا کہ ابو ہریرہ کو کوئی پتہ نہیں، وہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 ذات ہیں۔ میں نے جتنی بات لسان نبوت سے سنی تھی میں تو اسی کو بتا سکتا ہوں۔ اور ایک روایت پاک میں ہے کہ اس 40 کا وقفہ جس کو اللہ ہی جانتے ہیں، عرش سے شبنم جیسا پانی ٹپکے گا زمین پر، اور پھر دوسرے ٹپکے کے ساتھ ہی سب قبروں والے اور سب اجسام جہاں کہیں کوئی سمندر میں گل سڑ کر اس میں پانی میں مل گیا تھا، یا راکھ بنا کر اڑایا گیا تھا، یا اکثر لوگ جو مدفون ہوتے ہیں، اس دوسرے نفخہ اور سور میں پھونکنے کا اثر یہ ہوگا کہ سب روحیں اپنے جسموں میں آ ملیں گی، اور سارے ہی انسان اگلے پچھلے اور جنات وہ زندہ ہو جائیں گے پل بھر میں، اسی گھڑی اور سیکنڈ۔ اس میں اللہ کے اس حکم میں کوئی وقت خرچ نہیں ہوگا، نفخہ کے ساتھ ہی سب قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے، اور فرشتے کے کہنے پر اللہ کے دربار میں دوڑ کر حاضر ہو رہے ہیں فوری طور پر۔ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، حکم یہ ہوگا اللہ پاک کا کہ اے فرشتوں ذرا دوزخ کو کھینچ کر ان انسانوں کے اور اس مخلوق کے سامنے تو کرو، اور پھر فرمائے گا اللہ پاک اس کا حصہ کتنا ہے، دوزخ میں کتنے جائیں گے اور جنت والے کتنے ہیں؟ پھر ارشاد ہوگا کہ 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 دوزخ میں پڑیں گے۔ تو فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ غم اور شدت حزن سے سب ہی انسان بوڑھے ہو جائیں گے۔
ایک مفسر لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص خود دیکھا ہے، وہ رات کو سویا، اس کے سارے بال کالے تھے، سر کے داڑھی کے جوان تھا، لیکن صبح جب مسجد میں آیا تو اس کے بال سارے سفید ہو گئے۔ میں غالباً علامہ زمخشری نے لکھا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، ایک رات میں تو بوڑھا ہو؟ اس نے کہا کہ قرآن و سنت میں جو مناظر دوزخ کے اور آخرت کے اور قیامت کے احوال لکھے ہیں، رات کو میں نے وہ خواب میں دیکھے اور ان کی دہشت سے میرا یہ حال ہو، خواب میں دیکھنے سے۔ اور جب ہم حقیقت میں وہاں موجود ہوں گے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، سب کھڑے اللہ کے دربار میں، يَنْظُرُونَ، تم سب چاروں جانب دیکھ رہے ہوگے، سارے انسان حیرت زدہ ہو کر دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا۔ جو خبر اللہ نے اپنے کلام میں دی تھی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے حالات بتائے تھے، وہ سارے سامنے آ گئے، لیکن اس وقت بندہ کر کچھ نہیں سکے گا، پہلے سے خبر دی ہے۔ آج سب کچھ زندگی اور جہنم سے بچاؤ، جنت میں داخلے کی سارے اعمال، عقائد، ایمانیات موجود ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چند لوگ ایسے ہوں گے کہ اس سخت ترین وقت میں عیش میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں اور کھانے پینے میں اور لذائذ میں، ان کو کوئی فکر، کوئی غم، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ پھر ان کی تفصیل ارشاد فرمائی، ان میں ایک وہ بندہ ہے جس نے اپنی جوانی بے داغ گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت میں گزاری، ایک وہ شخص ہے جس نے کسی دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور ان کا تعلق دین اور ایمان اور نیکی کی بنا پر۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص بھی اس سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، نماز پڑھ کر چلا گیا لیکن وہ بے فکر نہیں ہوا، اگلی اذان کے انتظار میں ہے کہ ہوگی تو پھر مسجد میں جاؤں گا، باجماعت نماز پڑھوں گا۔ حق تعالی شانہ ان خوش نصیب عرش کا سایہ پانے والے بے فکر لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا کہ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں سورہ الزمر کی آیت مبارکہ 68 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت اور اس کے علاوہ دوسرے چینل بی اے رشیدی دونوں پر اپلوڈ کیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے کسی ایک بھی چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کو یہ روزانہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ ملتے رہیں، وہ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو چینلز کو، یعنی راہ ہدایت اور دوسرے کا نام ہے دوسرے کا نام ہے بی اے رشیدی، تو دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ یہ ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔
آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں تو میں انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔